ملک ہمارا حکومت کسی اور کی، دین ہمارا فتویٰ کسی اور کا، نظام ہمارا سیاست کسی اور کی، ہم غلام ابن غلام بلکہ ہماری سوچ بھی غلام۔ مغربی ثقافت کے بارے میں مطلب کہ ہم اپنے کلچر کو بھلا کے جو ہے مغربی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی زبان جو ہے نالج یا کوئی بھی علم جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، نہ میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں، لیکن سر ہم اپنی زبان کو چھوڑ کے دوسری زبانوں کو جو ہے وہ اولویت دیتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ اپنی زبان اپنی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں آیت کا نام بھول گیا، اس کی سورہ نمبر 14 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی پہچان کراؤ، اپنے قبیلے کے نام سے جاننے جاؤ۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کوئی خود کو پنجابی کہتا ہے تو کہے، اچھی بات ہے۔ پنجابی اگر کوئی خود کو سندھی کہتا ہے تو کہے، اچھی بات ہے۔ یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کو بتانی چاہیے اپنی ذات، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا شجرہ کیا ہے، یہ بتانا چاہیے۔ لیکن جو قومی زبان ہے نا، جو آپ کو قوم نے پرووائڈ، اچھا میں نے کل بلکہ آج ہی سنایا تھا کہ تمہارا عشق ہوگی کوئی لڑکی، تمہارا عشق ہوگی کوئی لڑکی، میاں اردو محبت ہے ہماری۔ تو بس وہی ہے کہ محبت کی ہوئی ہے اردو سے، تو نبھا رہے ہیں ہم۔ باقی اللہ پاک کرم کرے اردو پر بھی اور ہم سب پر بھی۔ سر میرا سوال یہ تھا، یہ کسی بھی علاقائی زبان کا سوال نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم یونیورسٹیز میں اگر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ میں رخسار ہوں، میں مطلب فلاں فلاں مطلب کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، یا میرا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، تو اگر اس سب کا آغاز جو ہے میں اردو سے کرتی ہوں تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، ڈیفینیٹلی ہنسیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ نے انگلش بولنی ہے، پریزنٹیشن آپ نے فل بائی فل انگلش میں دینی ہے، اگر آپ اردو بولیں گے تو مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے، آپ کی کلاس جو ہے وہ آپ پہ ہنسے گی۔ تو اس حوالے سے میرا سوال تھا کہ ہم مغربی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں اور مطلب۔ اچھا، بالکل بالکل درست بات کی آپ نے۔ دیکھیں اردو زبان ایک ہے، لیکن اس میں تلفظ، اس میں لہجے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ اردو بولیں گے نا تو اس میں تلفظ کا اور لہجے کا فرق آئے گا آپ کی اردو میں۔ اگر یہی اردو کوئی پشتون فیملی سے کوئی لڑکا یا لڑکی بولے گی تو اس کے بھی تلفظ اور لہجے میں فرق آئے گا۔ تو یہ اسٹارٹنگ میں بولتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بن کے بولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اچھا، جس کو اردو سمجھ نہیں آتی یا اردو بولنا نہیں آتی نا، وہ آپ کو ہمیشہ طنز کرے گا، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا، تاکہ آپ پہ ہنسے گا تاکہ آپ اردو بولنا ہی چھوڑو، کیونکہ اس کو نہیں آتی بولنا۔ تو اور باقی جو یہ معاشرے، دیکھیں معاشرہ تو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے آپ کو، معاشرہ تو آپ کو یہ بھی کہے گا۔ تو آپ اردو، میں نے وہ ایک کتا جو بالکل اپنی اختتام پہ سنائی تھی نا، زبانیں کاٹ لکھی تھی میں نے، زبانیں کاٹ دی گئی نفرتوں کے خنجر سے، اب کانوں میں مٹھاس کے رس کون بھولے گا، ہمارے دور کے بچوں کو انگریزی سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ تو بس وہی بات ہے، آپ انتظامیہ منتظمین سے صرف شکایت کر سکتی ہیں کہ آپ اردو ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے، لیکن آپ ان سے اپنا قانون پاس نہیں کروا سکتی۔ یہی حال ہماری اسمبلیوں کا ہے، ہم صرف التجا کر سکتے ہیں لیکن قانون پاس نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سر ہم کسی بھی زبان پہ پوری مہارت نہیں رکھتے ہیں، اگر میں اردو میں بات کرنے لگوں گی تو میں اس میں بہت سارے لفظ جو ہیں استعمال کروں گی انگلش کے سر، لیکن بولنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈیگریڈ نہ کیا جائے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے، اس سب سے مطلب لوگوں کو جو ہے روشناس کروانے کے لیے، دوسروں کو اس کا نالج بتانے کے لیے، تو ہمیں کس طریقے سے دوسروں کو مطلب سمجھانا چاہیے، کیونکہ جس قدر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اردو بول رہے ہیں، ہم بیکورڈ ایریا سے ہیں۔ اتنا یاد رکھیں، کم اردو بولیں لیکن غلط نہ بولیں، آپ تب کامیاب ہو جائیں گی۔ غلط اردو بولیں گی، غلط چیزوں پہ ہنسا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کم اردو بولیں گی تو اس پہ ہنسا نہیں جائے گا، داد رسائی کی جاتی ہے۔ تو کم اردو بول لیں بے شک، لیکن غلط اردو نہ بولیں۔ مجھے اردو اتنی نہیں آتی، میں اس لیے لمیٹڈ اردو بول رہا ہوں، میں اردو کی یہاں پر بیٹھ کے نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اردو کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، میں اردو سننے والا ہوں، اردو سنانے والا نہیں ہوں۔ تو آپ بھی اردو اگر آپ بول نہیں سکتی تو کم از کم سننے والی تو بنے۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ جو اردو کا بالکل
آغاز کرنا چاہتے ہیں یا اردو کو پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کوئی اچھی سی ایک کتاب بتا دیں. میں ایک کتاب بتاتا ہوں، بڑی بہترین کتاب ہے جو انقلابی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اور جس میں ایک تو یہ ہے کہ اردو بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے، یہ سنتا ہے بچپن سے، اردو صاف کرنی ہے صبح اٹھو اخبار پڑھو. تو اب تو اخبار بھی صبح انگلش میں آ کے گھر پہ ڈال کے چلا جاتا ہے. خیر، اگر آپ کو اردو ایک تو ناولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہ پڑھیں، ایک انقلابی کتاب ہے جسے پڑھنے میں بہت لطف بھی آئے گا، آپ کا قیمتی وقت برباد بھی نہیں ہوگا. میکسم گورکی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ماں. اچھا، اس کتاب پہ پابندی بھی لگائی گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن اب بآسانی مل جاتی ہے، اور اس کی پی ڈی ایف فائل موجود ہوگی، گوگل وغیرہ پہ دیکھ لیجیے گا، نہیں تو میں کسی ایک کو فارورڈ کر دوں گا جو میرے رابطے میں، میرے پاس اس کی فائل پوری پڑی ہے، میں بھیج دوں گا آپ کو. ماں کتاب ہے میکسم گورکی کی، وہ پڑھیں، اس سے آپ سیاست بھی سیکھیں گی، انقلاب پسندی بھی سیکھیں گی، نظریات پسندی بھی سیکھیں گی، حقیقت پسندی، عملیت پسندی، یہ سب سیکھتے ہوئے آپ کو اردو کی روانی سے اردو کے الفاظ، اردو کے تلفظ کو درست کرنے کی ترتیب بھی آ جائے گی. بہت موٹی کتاب ہے، جب تک آپ پڑھیں گے اس کو کمپلیٹ تو آپ اردو بولنے لگ جائیں گے. مسٹر انجینئر کے نام سے ہیں، ان کا یہ سوال ہے اور ان کا یہ مطلب خیال ہے کہ انگلش جسٹ ایک زبان ہے، انگریزی صرف ایک زبان ہے جس کو ہم نے کسی کی بھی جو ہے ذہانت کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے. پیمانہ بنایا ہوا جی، یہ جی جملہ ہے سر. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. مطلب آپ اگر میں جتنی اچھی انگلش یہاں پہ بیٹھ کے بولوں گا سب مجھے معتبر سمجھیں گے، چاہے میں بھی باہر برابر والے گھر سے ڈکیتی کیوں نہ کر آؤں، میں ڈاکو بن کے کسی کو لوٹ کر آ کر یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے انگلش بولوں تو آپ مجھے معتبر سمجھیں گے، افضل مانیں گے مجھے. جی سر. ہاں، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ذہانتوں کا پیمانہ بنایا ہوا ناپنے کا پیمانہ بنایا. یہ ریئلٹی بیس بات آپ نے کی ہے، ویل سیڈ. بہت خوب سر. گزارش ہے کہ یہ سیشن اچھا ہے، اس میں کافی اچھے لوگ ہیں جو اردو سے محبت رکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اردو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں. تو ہوسٹ سے بھی میری گزارش ہے اور انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے جو بھی ٹیم ممبرز ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ایک نشست ایسی ایک سیشن اور رکھیں، نیکسٹ ویک رکھیں یا جب آسانی آپ کو ٹائم ملے، اس میں آپ شعراء کرام کو بلوائیں. اس میں شعراء کرام کو الگ الگ 2 سے 3 شعراء کرام بلا لیں، پھر ان سے آپ اردو کے بارے میں بھی جانیں، پھر آپ ان سے شاعری بھی سیکھیں کہ غزل میں ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، علم عروض کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور آپ کو غزلیں بھی وہ اپنی سناتے جائیں گے. تو ایک ادبی بیٹھک کے نام سے یا ادبی نشست کہتے ہیں، یہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم تنظیم سخن کے پیج پہ کریں یہ سب کام، لیکن بس یہ ہوتا تھا کہ مصروفیات ہماری فزیکلی کاموں میں ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے کاموں میں نہیں ہوتی. فزیکلی آپ جتنا دوڑوا لیں ہم سے ہم حاضر ہیں. ان شاء اللہ تعالی عزیز ہماری کوشش ہوگی، بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم ضرور یہ کام کریں کہ ایک ادبی نشست ہو. جی رخسار. آڈینس کے اور سوالات ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور سر کچھ ممبرس کا یہ کہنا ہے، کچھ اسٹوڈینٹس کا، کہ اگر وہ اس کو تنظیم سخن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس سب کے لیے کیا پروسیس ہے، ہم کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ میں نے فیصلہ باد میں آن کرنے کا سوچا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہاں کی جو 3 ممبرس ہیں، اگر 10 ممبرس وہاں کی تنظیم سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز آ رہی ہے سر میں نے پہلے بھی پیغام پہنچوایا تھا، فیصلہ باد میں مخصوص 5 سے 6 لوگ بھی اگر موجود ہیں نا تو میری آواز درست آ رہی ہے پہلے؟ جی جی دے دیجیے، آپ اپنے اختتامی الفاظ میسج دے دیجیے یوتھ کے لیے. بس آپ لوگ سلامت رہیں، آپ لوگ زندہ باد رہیں، آپ لوگ کام کرتے رہیں، آپ لوگ ہیں تو اردو ادب بھی زندہ ہے اور یہ سارے سلسلے بھی زندہ ہیں. بس آپ لوگوں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اسی اردو ادب کے لیے کام کرتے رہیں. میری دعا ہے آپ کے لیے. باقی اختتام کے الفاظ میرے آپ لوگوں کے لیے، خود کے لیے. جزاک اللہ. شکریہ جی، آپ کی آمد کا اللہ آپ کو سلامت رکھے.
ہمیشہ خوش رہیں اور اردو ادب کی تدریج کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اچھا سا کام کرنے کے لیے تاکہ اردو کو فروغ حاصل ہو. بہت شکریہ ایک بار پھر انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی ٹیم کی طرف سے سر آپ. آداب. اللہ حافظ.